اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، گزشتہ لیکچر میں ہم نے تفسیر حقانی اور تفسیر بیان القرآن کا تعارف پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم تفسیر صنعائی کو ڈسکس کرتے ہیں، تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر صنعائی کے مؤلف کا نام مولانا ثناء اللہ امرتسری۔ تو پہلے ہم مؤلف کا تعارف یا مصنف کا تعارف کہ تفسیر صنعائی کے مؤلف یا مصنف مولانا ثناء اللہ امرتسری 1868 عیسوی میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان اصلاً کشمیر تھا۔ آپ کے والد مرحوم کا ذریعہ معاش اونی کپڑوں کی تجارت تھی، لیکن ڈوگرا راجا کے ظلم اور زیادتیوں سے تنگ آ کر آپ کے والد مرحوم نے امرتسر آ کر مستقل طور پر رہائش اختیار کر لی، تو اسی وجہ سے آپ امرتسری کہلاتے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم امرتسر، وزیر آباد، دہلی، سہارنپور، دیوبند اور کانپور سے مکمل کی، اور اس کے بعد امرتسر میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ مولانا ثناء اللہ کی دینی خدمات اور خاص کر قرآن پاک میں خدمات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کا شمار برصغیر کی ان مایہ ناز ہستیوں میں ہوتا ہے جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ اسلام کے بہت بڑے مبلغ، داعی اور محافظ تھے۔ آپ نے اپنی تمام زندگی اسلام کے دفاع اور مذاہب باطلہ کے رد میں بسر کی۔ آپ بہت بڑے مناظر تھے، یعنی بڑے بڑے مارکہ آرا مناظروں میں اسلام کے مخالفین کا آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ خطابت، سیاست، صحافت اور مناظرہ وغیرہ میں مشغول رہنے کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات سے متعلق تقریباً آپ کی 100 سے زیادہ اردو زبان میں بھی اور عربی زبان میں بھی تالیفات ہیں، یعنی آپ نے اردو زبان میں بھی کتابیں لکھیں اور عربی زبان میں بھی کتابیں لکھیں۔ حالانکہ آپ بہت بڑے تقریر کا بھی فن جانتے تھے، صحافت میں بھی تھے، سیاست میں بھی تھے، اور پھر مناظرہ کر لیتے تھے، یعنی کہ اگر آپ کے سامنے کسی مناظرہ سے مراد ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی دلیل، کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس اعتراض کا دلیل کے ساتھ جواب دینا، تو اس میں آپ بہت ماہر تھے۔ اس کے علاوہ آپ نے تقریباً 100 سے زیادہ کتابیں بھی چھوڑیں جو اردو اور عربی دونوں زبانوں میں ہیں۔ مختلف مذہبی اور قومی تنظیموں اور تحریکی اداروں کے آپ سربراہ اور نمائندہ بھی رہے۔ آپ چونکہ مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے تو اس لیے مسلک اہل حدیث کی ترویج کے لیے، یعنی کہ اشاعت کے لیے، اہل حدیث کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا جو مسلسل 44 سال آپ کی زیر ادارت شائع ہوتا رہا۔ آپ چونکہ امرتسر سے تھے تو تقسیم ہند کے بعد 1947 میں آپ پاکستان آ گئے۔ امرتسر چونکہ پہلے برصغیر پاک و ہند میں ہم مسلمان اور ہندو سب اکٹھے رہا کرتے تھے، لیکن جب پاکستان بنا تو پھر آپ نے ترجیح دی پاکستان آنے کو، اور 1947 میں آپ پاکستان آ گئے۔ لاہور اور گوجرانوالہ میں کچھ عرصہ آپ نے قیام کیا، لیکن اس کے بعد مستقل طور پر سرگودا میں مقیم ہو گئے، اور 1948 میں تقریر و تحریر کے یہ مرد میدان اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے اور وہیں پر مدفون ہے، یعنی کہ ان کی قبر جو ہے، آپ کی قبر جو ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری کی، وہ سرگودا میں ہے۔ تو یہ ان کا مختصر سا تعارف تھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ تفسیر کا تعارف۔ تو تفسیر کے تعارف سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے قرآن پاک کی مختلف انداز سے باقاعدہ
4 تفسیریں لکھی ہیں، 2 اردو زبان میں اور 2 عربی زبان میں۔ تو 2 تفاسیر پایا تکمیل کو پہنچ کر بہت زیادہ مقبول ہوئیں، 2 تفاسیر نامکمل رہ گئیں۔ جو تفاسیر مکمل ہوئیں ان میں ایک عربی کی تفسیر ہے اور ایک اردو کی تفسیر ہے، جو ہمارے اب یہ زیر تبصرہ ہے۔ تو یہ زیر تبصرہ تفسیر جس پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں، تفسیر سنائی، یہ اردو زبان میں لکھی گئی مولانا کی مکمل تفسیر ہے۔ اب آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری نے 4 تفاسیر لکھی، 2 اردو زبان میں، 2 عربی زبان میں، اور 2 مکمل ہوئیں اور 2 نامکمل رہ گئی تھیں۔ لیکن جو مکمل ہوئیں ان میں ایک عربی زبان کی تفسیر ہے اور ایک اردو زبان میں ہے۔ تو اردو زبان والی تفسیر سنائی، اس کو جو ہے وہ ہم اب اس کا تعارف دیکھتے ہیں کہ تفسیر سنائی، ایک تو آپ یہ بتاؤ گے کہ اردو زبان میں لکھی گئی مولانا کی یہ مکمل تفسیر ہے جو نہایت ہی جامع ہے۔ یہ تفسیر 8 جلدوں میں ہے اور یہ متعدد مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ متعدد مرتبہ شائع ہونے کا مطلب ہے کہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو استعمال کیا گیا، بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ خریدا گیا، بہت زیادہ جگہوں پر یہ گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چیز بہت مرتبہ شائع ہو تو اس کو قبول عام حاصل ہو جاتا ہے، یعنی وہ بہت مقبول ہو جاتی ہے۔ تو اس کے مجموعی صفحات تقریباً 1500 سے زائد ہیں، یعنی کہ 8 جلدوں میں یہ تفسیر ہے اور کل اس کے صفحات کی تعداد 1500 بنتی ہے، 1500 سے تھوڑے سے زیادہ ہیں۔ تو یعنی مختصر تفسیر ہوئی نا، یہ جامع اور مختصر۔ تو اس کا پہلا ایڈیشن مولانا امرتسری کی ہدایت کے مطابق 1313 ہجری میں امرتسر سے شائع ہوا تھا، اور اس تفسیر کو عوام و خواص دونوں میں بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ عام اور خاص جہاں پر اگر تفاسیر میں آ جائے نا، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ عام ہم جیسے لوگ جو بہت تھوڑا عربی کو جانتے ہیں، اور خاص وہ لوگ جو عربی زیادہ جانتے ہیں۔ تو یہ وہ تفسیر تھی، یعنی کہ اس کو عام بھی پڑھنے لگے، خاص بھی پڑھنے لگے، تو عوام و خواص دونوں میں یہ بے حد مقبول ہوئی۔ یہ اس تفسیر کا مختصر سا تعارف تھا۔ اب ہم تفسیر کی خصوصیات دیکھتے ہیں۔ تفسیر کی خصوصیات، اب اس تفسیر سے پہلے بہت سی تفسیریں اردو میں لکھی جا چکی تھیں، لیکن تفسیر سنائی کو کچھ ایسی خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ تو ان خصوصیات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ مثلاً مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اس تفسیر میں یا تفسیر سنائی میں جو طرز اپنایا، جو طریقہ اختیار کیا، اردو میں لکھی جانے والی تفاسیر میں نہیں پایا جاتا۔ مولانا کے بقول، یعنی کہ مولانا خود فرماتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا تذکرہ تفسیر سنائی ہی میں کیا ہے، خود فرماتے ہیں کہ میرا یہ طرز بیاں پہلے اردو تفاسیر میں نہیں آیا، جس نے اختیار کیا وہ میرے بعد غالباً دیکھ کر کیا ہے۔ تو کیا طرز بیان تھا یا ان کا کیا طریقہ تھا جو بہت زیادہ مشہور ہوا؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک صفحہ ہے نا، اس صفحہ میں 2 کالم بنائے۔ ایک کالم میں قرآن مجید کا متن نقل کیا ہے اور دوسرے کالم میں اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا، اور ساتھ ہی اس کے درمیان مختصر تشریح بھی کر دی ہے، تاکہ پڑھنے والا جو ہے وہ آسانی سے پڑھ سکے کہ سامنے ایک ہی صفحہ میں 2 کالم ہے، ایک کالم میں عربی لکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی سامنے اردو لکھی ہوئی ہے، تو اس سے پڑھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ مولانا کا اپنا بیان ہے کہ یہ طرز بیان پہلے اردو تفاسیر میں نہیں تھا، میں نے ہی اس کو اختیار کیا، اور بعد میں جن تفاسیر میں یہ طرز بیان آیا ہے وہ غالباً میرے طرز بیان کو دیکھ کر کیا گیا ہے۔ تو جب آپ کسی کا بیان کوٹ کرو گے تو اس کو آپ انورٹڈ کاماز میں لکھو گے، جیسے اب مولانا کے بقول، تو اس کو آگے انورٹڈ کاماز شروع کرو گے کہ میرا یہ طرز بیان پہلے اردو تفاسیر میں نہیں آیا، جس نے اختیار کیا وہ میرے بعد غالباً دیکھ کر کیا ہے۔ آپ انورٹڈ کاماز کو کلوز کر دو گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تفسیر سنائی میں ترجمہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ربط آیات کا لحاظ رکھا گیا ہے، نیز اردو ترجمہ بامحاورہ، سادہ، عام فہم اور مطلب خیز بھی ہے۔ جیسے اب پہلے اگر ہم تراجم دیکھیں نا، تو اس میں کچھ تراجم ایسے ہیں کہ جو لفظی ترجمے پر مشتمل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ان میں بامحاورہ زیادہ آسان نہیں ہوتا، کچھ اس میں مشکل الفاظ پائے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ آپ کچھ تراجم دیکھو گے، پھر اس میں تقابل ہوگا، تو پھر آپ لوگوں کو یہ صحیح اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا نے جو ترجمہ لکھا ہے اس میں آیات کے ربط کا، ترتیب کا بہت خیال رکھا ہے، اور اردو ترجمہ بامحاورہ انداز میں لکھا ہے، سادہ بھی ہے، عام فہم بھی ہے۔ عام فہم سے مراد ہے کہ ہم لوگ اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور مطلب خیز بھی ہے،
ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تفسیر کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مخالفین اسلام مثلاً آریہ سماج، یہ جو ہندو تھے، چونکہ بر صغیر پاک و ہند میں انہوں نے زیادہ عرصہ گزارا ہے نا، تو اس میں ہندوؤں کے اعتراضات کا اس تفسیر میں بہت زیادہ جوابات دیا گیا ہے۔ تو مخالفین اسلام مثلاً آریہ، عیسائی اور قادیانیوں کے اعتراضات کے عقلی اور نقلی جوابات مع دلائل پیش کیے ہیں۔ اب ایسے سیدھا سا جواب دینا تو کوئی مشکل بات نہیں ہوتی نا، دلائل کے ساتھ جواب دینا بڑی بات ہوتی ہے۔ اور انہوں نے کس انداز سے دلائل کے ان کا جو انداز تھا وہ کیا تھا کہ پہلے جیسے اگر کوئی ہندو اعتراض کرتا ہے تو پہلے وہ ہندوؤں ہی کی کتاب کا حوالہ دے کر، انہی کی کتاب کا حوالہ دے کر اور پھر قرآن پاک سے حوالہ دے کر اس کا رد پیش کرتے تھے، جس سے جو ہے وہ جو مخالف گروپ تھا وہ کیا ہو جاتا تھا، عاجز آ جاتا تھا، یعنی کہ وہ بے بس ہو جاتا تھا۔ تو آپ عقلی اور نقلی جوابات دلائل کے ساتھ پیش کرتے تھے اور ان کے اعتراضات کا تسلی بخش جواب جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ یہ اس تفسیر کی نمایاں خصوصیت ہے۔ تفسیر سنائی میں ہر سورت کے شروع میں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہر سورت کا شان نزول بیان کیا گیا ہے، نیز ہر آیت کا بھی شان نزول بیان کرنے کا مکمل اہتمام کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی بھی سورت ہو اور اس کے شروع میں اگر اس کا خلاصہ بیان کر دیا جائے، اب اس کے بعد پھر یہ جب ہم پڑھیں گے نا مولانا مودودی کی تفسیر، تو اس میں بھی یہ خصوصیت آئے گی کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ پہلے خلاصہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح جب ہم معارف القرآن پڑھیں گے اس میں بھی یہ خصوصیت آئے گی کہ انہوں نے بھی خلاصہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح جب ہم ضیاء القرآن پڑھیں گے اس میں بھی یہ خوبی آئے گی۔ تو بعد کے آنے والوں نے بھی یہ طرز جو ہے وہ اختیار کیا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تفسیر سنائی کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے ہر سورت کے شروع میں اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ مثلاً اگر ہم پوری سورت نہیں پڑھ سکتے، اس کا خلاصہ پڑھ لیں تو تبھی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس سورت کے اندر کیا کیا مضامین دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ہر سورت کا شان نزول بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی بعد میں آنے والی جو تفاسیر ہیں ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے۔ نیز ہر آیت کا سبب نزول یا شان نزول بھی بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ اچھا، اس تفسیر میں لغت اور صرف و نحو کے مطابق بھی تفسیر کی گئی ہے، یعنی صرفی اور نحوی بحثیں بھی کی گئی ہیں۔ مثلاً جیسے یہ جب آپ لوگوں کو میں ترجمہ پڑھاتی ہوں تو جیسے میں کہتی ہوں کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا اے الذین جو آمنو وہ ایمان لائے، تو یہ عربی گرامر کی روح سے یہ یا ایھا جو ہے وہ حرف ندا ہے، آمنو وہ ایمان لائے یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے۔ تو یہ جو صرفی اور نحوی ان کو بحثیں کہتی ہیں، تو اس تفسیر میں اس چیز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اور لغت سے مراد جیسے ایک لفظ ہے تو اس کے جو معنی بیان کرنا کہ یہ لفظ اور اس کے یہ معنی ہے اور اس کا یہ مادہ ہے، یہ سارے اس میں آتے ہیں۔ تو اس تفسیر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اس میں اس صرفی اور نحوی بحثیں بھی کی گئی ہیں۔ تفسیر سنائی تفسیر بالمعصور پر مشتمل کتب میں سے ایک ہے، جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے مسلک کی نمائندگی کی گئی ہے۔ جی، ایک بچی کا سوال بھی تھا کہ تفسیر بالمعصور کے بارے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تفسیر کی جو اقسام علماء کرام نے تفسیر کی درجہ بندی کی ہے، اس کو دو جو ہے وہ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تفسیر بالمعصور ہے اور ایک تفسیر بالرائے ہے۔ تو اب چونکہ تفسیر سنائی جو ہے وہ تفسیر بالمعصور پر مشتمل کتب میں سے ایک ہے، تو میں بتاؤں کہ تفسیر بالمعصور سے کیا مراد ہے، یعنی کہ وہ تفسیر جو قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی روشنی میں کی جائے، حدیث کی روشنی میں کی جائے، صحابہ کے اقوال کی روشنی میں کی جائے اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں کی جائے، تو اس تفسیر کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو تفسیر بالروایہ اور تفسیر بالنقل بھی کہا جاتا ہے۔ نقل سے مراد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی آیت ایک سے اس کی تفسیر قرآن کی آیت سے ہی کی نا، تو ہم نے وہاں قرآن کی آیت دیکھ کر کی ہے نا، اتاری ہے وہاں پر حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہاں پر ہم نے لکھی ہے، تو اس لیے اس کو تفسیر بالنقل بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی یہ خوبی ہے۔ جی، تفسیر کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں بکثرت احادیث سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اور مزید برآں تفسیر شروع کرنے سے پہلے مقدمہ میں آپ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو عقلی و نقلی دلائل سے ثابت کیا ہے۔ چونکہ یہ تفسیر بالمعصور میں ہے تو تفسیر بالمعصور کا جو دوسرا یعنی پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا اور اس کے بعد قرآن کی تفسیر حدیث سے کرنا، تو اس لیے اس تفسیر میں احادیث کا استعمال بکثرت کیا گیا ہے۔
اور اس کے علاوہ جو تفسیر شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ لکھا جاتا ہے، تو اس مقدمہ میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو عقلی و نقلی دلائل سے ثابت کیا ہے۔ اب اگر آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر کوئی ٹاپک لکھنا چاہیں تو آپ تفسیر سنائی کے مقدمے کو جا کر چیک کر سکتے ہو، وہاں سے آپ کو یہ کافی لمبی بحث جو ہے وہ وہاں سے آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تفسیر کی ایک اور بڑی خوبی یہ ہے کہ طویل حاشیوں میں، یہ حاشیے جو ہوتے ہیں نا تفسیر کے آس پاس، جیسے آپ لوگ بھی جب پیپر کرتے ہو اور اس پیپر کی سائڈوں پہ لائنیں کھینچتے ہو نا، تو بیچ میں لکھتے ہو اور سائڈوں پہ لائنیں کھینچتے ہو، تو اس سے پہلے جو ہے وہ تفاسیر جو لکھی جاتی تھیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے الفاظ کی جو اگر تشریح کی جاتی تھی تو وہ سائڈوں پہ کی جاتی تھی، تو اس کو حاشیے کہا جاتا ہے۔ تو یہ طویل حاشیوں میں جگہ جگہ جو تفسیر سنائی ہے اس میں مرزا قادیانی اور سر سید احمد خان کی تفسیر القرآن کی عبارات نقل کر کے ان کا دلائل کے ذریعے باطل ہونا ثابت کیا۔ اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو مختصراً بتا دوں کہ جو تفسیر بالمعصور اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا تفسیر بالرائے، تو تفسیر بالرائے کی جو ہے وہ دو اقسام ہیں، ایک تفسیر بالرائے محمود اور ایک تفسیر بالرائے مذموم، یعنی جسے پسند نہ کیا گیا ہو۔ تو علماء کرام نے جو سر سید احمد خان نے تفسیر لکھی تھی جس کا نام تفسیر القرآن ہے، اس کو بھی علماء کرام نے پسند نہیں کیا، اس لیے اس کو تفسیر بالرائے مذموم کے زمرہ میں لاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو مرزا قادیانی اور اس کا جو آگے گروپ ہے انہوں نے جو تفاسیر لکھی ہیں ان کو بھی علماء کرام تفسیر بالرائے مذموم کے زمرہ میں لاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تفسیری اصولوں کے مطابق نہیں لکھی گئیں، اپنی عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ دوڑائے گئے ہیں۔ تو اس تفسیر سنائی میں ان کی تفسیروں میں جو عبارات تھیں ان کو اس نے نقل کیا ہے اور پھر ان کا دلائل کے ذریعے باطل ہونا ثابت کیا ہے۔ یہ بہت کمال کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ مسلمانوں میں بھی جو غلط خیالات رواج پا رہے تھے ان کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے۔ تو المختصر تفسیر سنائی کے متعلق یہ جو ایک بیان ہے وہ ڈاکٹر صالحہ عبدالحکیم، میں ان کی کوٹیشن یہاں پر کوٹ کر دیتی ہوں، تو آپ لوگ بھی اس کا حوالہ دے دیں گی کہ تفسیر سنائی کے متعلق ڈاکٹر صالحہ عبدالحکیم لکھتی ہیں کہ 8 جلدوں پر مشتمل یہ تفسیر ہے، بامحاورہ ترجمہ اور ربط آیات کا انداز لیے ہوئے حواشی مناظرانہ طرز کے، جن میں باطل فرقوں اور باطل ادیان کا بالخصوص نیچری کہتے ہیں، یہ جو سر سید احمد خان کا گروپ ہے نا اس کو نیچری کہتے ہیں، چکڑالوی، مرزائی اور بدعتی عقائد کی بڑی کامیابی سے تردید کے ساتھ ساتھ ہندوؤں، عیسائیوں اور دیگر مذاہب کے اعتراضات اور ان کے معقول جوابات دیے گئے ہیں۔ اب یہ جو بدعتی عقائد ہے نا، تو حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حدیث ہے، اور اس کے علاوہ جو خود سے کوئی چیز گھاڑ لی وہ بدعت ہے۔ جو قرآن اور سنت سے اخذ کیا گیا وہ ٹھیک ہے، اور اس سے ہٹ کر جو چیز ایجاد کر لی وہ بدعت ہے۔ ہر نئی چیز جو اسلام میں ایجاد کر لی جائے گی وہ بدعت ہوگی۔ تو بدعتی عقائد کی بھی انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ تردید کی ہے، ساتھ ساتھ ہندوؤں، عیسائیوں اور دیگر مذاہب کے اعتراضات اور ان کے معقول جوابات بھی اس تفسیر میں دیے گئے ہیں۔ خصوصاً سر سید صاحب کے خیالات کی تردید خوب کی ہے۔ یہ ڈاکٹر صالحہ عبدالحکیم لکھتی ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، اس کتاب کا بھی آپ لوگ حوالہ دو گے، اس کا نام ہے قرآن حکیم کے اردو تراجم۔ اب ان کی کوٹیشن کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، اور اس کوٹیشن کو بھی آپ لوگوں نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے۔ جی، ڈاکٹر صالحہ عبدالحکیم لکھتی ہیں کہ 8 جلدوں پر مشتمل تفسیر ہے، بامحاورہ ترجمہ اور ربط آیات کا انداز لیے ہوئے حواشی مناظرانہ طرز کے، جن میں باطل فرقوں اور باطل ادیان کا بالخصوص نیچری، چکڑالوی، مرزائی اور بدعتی عقائد کی بڑی کامیابی سے تردید کے ساتھ ساتھ ہندوؤں، عیسائیوں اور دیگر مذاہب کے اعتراضات اور ان کے معقول جوابات دیے گئے ہیں۔ خصوصاً سر سید صاحب کے خیالات کی تردید خوب کی ہے۔ انورٹڈ کاماز کلوز اور بریکٹ میں آپ لوگ لکھو گے قرآن حکیم کے اردو تراجم۔ المختصر
تفسیر صنائی اردو زبان میں لکھی جانے والی اپنی نوعیت کی واحد ایسی تصنیف ہے جس میں اسلام مخالف فرقوں کے اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے اور اس کو شہرت دوام حاصل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔